سلسلے سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کی اگر آپ اسکرین دیکھ رہے ہوں اور جہاں پر ہماری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آج الحمدللہ 25 صفر المظفر الحمدللہ ہو چکی ہے۔ مغرب کی جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے تو اسلامی اعتبار سے دن تبدیل ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ اب 25 صفر المظفر کی مبارک ساعتیں ہم میں موجود ہیں، اور 25 صفر المظفر امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلی حضرت علیہ رحمت الرحمن امام احمد رضا خان کا یوم عرس ہے، اور الحمدللہ مدنی چینل پر آپ کے عرس کی جو تقریبات ہیں اس کے سلسلے میں کافی دن پہلے سے ہی الحمدللہ سلسلے نشر کرنا شروع کر دیے گئے، آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کا بیان شروع ہو گیا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل جو خصوصی آج کی رات ہے اور کل کا دن ہے، مدنی چینل پر بہت سارے سلسلے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق، آپ کی تعلیمات سے متعلق انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ کچھ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سلسلے کے آخر میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کون کون سے سلسلے دیکھ سکیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو یہ اعلانات بھی سننے کا موقع ملے گا۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ سوال میرا اے جڑے نقلی بالاں دے کھیڈن والے نوٹ ہوندے نقلی یعنی جعلی نوٹ، او بیچنا کیا شریعت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ان دا جواب دے وہ۔ جی حضور، پنجابی اور اردو مکس سوال ہے نقلی نوٹوں کے متعلق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو نقلی نوٹ ہیں، جعلی نوٹ ہیں، یہ عمومی طور پر جو بچوں کے لیے بنائے جاتے ہیں ان کی ایک الگ ہی حیت ہوتی ہے، الگ ہی ان کی ایک صورت ہوتی ہے، اور معلوم چل رہا ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ نقلی نوٹ لکھا بھی ہوتا ہے بعضوں پر، جی لکھا بھی ہوتا ہے، عید مبارک لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ دیگر اس طرح کے الفاظ تحریر ہوتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ بنانے کے حوالے سے تو یہ تو خیر ایک گورنمنٹ سطح پر ہی ہوگا کہ اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ عام طور پر بنتے ہی ہیں اور واضح طور پر معلوم بھی ہوتا ہے، کلر بھی چینج ہوتا ہے، جو کاغذ ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہے، تو اس کی اگر خرید و فروخت کی جاتی ہے تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو بالکل ملتے جلتے ہوتے ہیں جن کو لوگ چلا بھی دیتے ہیں ان کے حوالے سے کیا؟ دیکھیں اس طرح کے جو نوٹ وغیرہ ہیں اس کی تو گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہوگی بنانے کی، اور اگر بالفرض آپ بناتے بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ نوٹ سامنے مسلمان کو دھوکہ دہی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اگرچہ آپ کا بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے، بنانے کا مقصد آپ کا یہی تھا کہ بچوں کی کھیل کود کے لیے بنائے تھے، تو ظاہر ہے پھر آپ نے تو بچوں کی کھیل کود کے لیے بنائے، مگر اب ان کا غلط استعمال ہوگا، مسلمانوں کو جو ہے وہ دوسرے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دہی کے لیے استعمال کریں گے، تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوگی۔ اور بالخصوص جب یہ لوگ اس طرح کرتے بھی ہیں، یوں بناتے ہیں، تو ان کا ایک مقصد یہ ہوتا ہی ہے کہ اس طرح کے جعلی نوٹ جو ہے وہ چلائے جائیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ ظاہر ہے گورنمنٹ سطح پر بھی اس پر پابندی ہے اور شرعی طور پر بھی ناجائز ہے، حرام ہے کہ مسلمان کو دھوکہ دیا جائے۔ پکڑے جائیں تو سزا بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے پکڑے جائیں تو سزا بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جب ایک شخص نے بنایا ہی اس ارادے سے ہے کہ میں اس ارادے سے بنا رہا ہوں کہ یہ نوٹ مارکیٹ میں لے کر جاؤں گا، اپنی ضروریات کی چیزیں خریدوں گا اور رقم تو اس پہ لگے گی نہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ نقلی نوٹ ہے، ویسے ایک 5000 روپے کا نوٹ ہے، یہ 10 روپے میں آپ کو مل جائے گا، تو اس کا بنانا ہی سرے سے غلط ہے، اس کا بیچنا بھی غلط ہے، اس کا استعمال بھی غلط ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بنانے والا تو چلا دیتا ہے، نکل جاتا ہے نا، اب وہ نوٹ چل پڑتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اب بعض دفعہ بڑے معزز آدمی بھی ہوتے ہیں، وہ بھی، میرا خود ایک جاننے والے دوست ہیں، بڑے معزز ہیں، دینی تشخص ہے، اب وہ نقلی نوٹ آ گیا کہیں سے ان کے پاس، اب دینے والے کی بھی غلطی نہیں تھی، وہ ان کو ملا اور انہوں نے جب دیا کسی جگہ پر، ایسی جگہ کہ جہاں چیک کیا جاتا ہے، تو وہ نمایاں ہو گیا کہ یہ نقلی نوٹ ہے۔ تو بہرحال وہ ان کو جانتے تھے اس لیے انہوں نے کر دیا، لیکن بعض دفعہ بے عزتی کا اور ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی وہ ذلت کا سامنا کیا بددعائیں نکلیں گی اس کے دل سے اور کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جب اس کو معلوم ہے، جس کے پاس نقلی نوٹ آ گیا ہے، اس کو پتہ چل گیا خود کو، اگر تو اس کو پتہ نہیں چلا تو یہ تو معذور ہے، اس کو نہیں معلوم،
اس نے سامنے والے کو دیے ہے, سامنے والے نے چیک کیا ہے, جو چیک کرنے والا ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ جو لے کر آیا ہے تو اس کے ساتھ پھر بدتمیزی والا معاملہ نہ کرے. ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر نہ لے کر آیا ہو, کسی نے اس کو دیا, اس نے آگے دے دیا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا. یہاں ایک بات اور بھی ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس نقلی نوٹ آ گیا, اب آپ کہتے ہیں بھی میرا تو یہ 500 روپے کا نوٹ ہے یا 5000 روپے کا نوٹ ہے, یہ 100 روپے کا نوٹ ہی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس آیا ہے, میں نے تو مال بیچا تھا, اس کے بدلے میں مجھے ملا ہے, جیسے میرے پاس آ گیا ایسے میں آگے چلا دوں گا. تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی مسلمان نے آپ کو دھوکہ دیا ہے یا اس سے بھی غلطی سے دھوکہ دے دیا گیا, یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلا, اس نے آپ کو دے دیا, اب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ مسلمان کو دھوکہ دیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ میں شریعت کے حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی چلائیے. میں علی پور سے محمد راشد بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال سے ہم خیرات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ زکوٰۃ کے مال سے خیرات یا پاک مال سے کچھ؟ کال دوبارہ چلا دیں یا سوال بتا دیجیے کیا پوچھا گیا. سے محمد راشد بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال سے ہم خیرات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ واضح نہیں ہے کچھ سوال. نہیں, سوال بالکل واضح نہیں ہے. دیکھیں زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے اس پہ تو یہ لازم ہے کہ وہ شریف فقیر کو دینا ہے, اس کو مالک بنانا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں. اگر ان کی مراد یہی ہے, جیسے بعض لوگوں کا طرز عمل ایسا ہوتا بھی ہے کہ جیسے اب فصل پک گئی, فصل اتار لی گئی, اب وہ خیرات کرتے ہیں, لوگوں کو جمع کر کے, غریب لوگوں کو جمع کر کے خیرات کر کے کھانا کھلا دیتے ہیں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عشر ادا ہو گیا, کچھ تھوڑی بہت رقم بھی ادا کر دی, تھوڑا بہت غلہ بھی ادا کر دیا, لوگوں کو کھانا بھی کھلا دیا, اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عشر ادا ہو گیا ہے. یوں ہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ کسی کے اوپر 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے مثال کے طور پر, اس نے 50,000 روپے خرچ کیا, غریب لوگوں کو جمع کیا, ان کو کھانا کھلا دیا. تو یہ طریقہ کار غلط ہے. چاہے عشر کی ادائیگی ہو چاہے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو, اس میں سے جب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے, عشر ادا کرنا ہے, تو شریف فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے. اگر آپ نے شریف فقیر کو مالک نہ بنایا, آپ پر جو عشر لازم ہوا تھا مثال کے طور پر وہ 5 من چاول ہوئے تھے, آپ بے شک 10 من چاول کی خیرات کر دیں یا 20 من چاول کی خیرات کر دیں تو اس سے عشر کی ادائیگی نہیں ہوگی. یوں ہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے, 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ لازم ہوئی تھی, آپ نے 5 لاکھ روپے کی دیگیں بنوا کے لوگوں کو کھلا دی, زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ یہی ہے کہ جو شرعی فقیر ہے, جو مستحق ہے, اس کو اس کا مالک بنایا جائے, چاہے زکوٰۃ ہو چاہے عشر ہو. اچھا, ویسے پوچھ رہا ہوں کہ سارے شرعی فقراء تھے جو بیٹھے ہوئے تھے کھانے والے, اور ان کو زکوٰۃ کی نیت سے کھلا دیا, اب بھی ادا نہیں ہوگی؟ اب بھی ادا نہیں ہوگی, کیونکہ زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور کھانا کھلانے میں اباحت پائی جاتی ہے, یعنی آپ نے کھانے کی پلیٹ, کھانے کا تھال ان کے سامنے رکھ دیا, جتنا اس کو حاجت تھی اس نے کھا لیا, باقی اٹھا لیا گیا. دیگیں سامنے رکھ دی گئی, جتنی ان کو حاجت تھی انہوں نے نکال کے کھا لیا, باقی اٹھا لیا گیا, تو یہ اباحت کی صورت ہوتی ہے, یوں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ میں تملیک فقیر شرط ہے, یعنی شرط فقیر کو مالک بنا دینا ضروری ہے کہ اس کو دے دیا ہے, اب اس کو اختیار ہے, چاہے وہ اپنے پاس رکھے چاہے کسی کو دے, اب اس کو اختیار حاصل ہو جائے, ملکیت حاصل ہو جائے, پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی. اچھا, زکوٰۃ پیسوں پر سے ہوئی یا عشر ہوا تو ہماری مرضی ہے, ہم اختیار ہے کہ کسی بھی طریقے سے ادا کریں, یا لازم ہے کہ پیسوں کی تو پیسے ہی دینے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ کھانا کھلانے کے شوقین ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کھانے یعنی اجناس کی زکوٰۃ ہو, تو کیا وہ غلہ وغیرہ دے سکتے ہیں زکوٰۃ میں, یعنی ان پر لازم ہے کہ بھی پیسے ہی دینے آپ نے؟ جی بالکل دے سکتے ہیں. جیسے کسی کا عشر بنتا ہے, جی اب اس کو چاول دینے ہیں یا اس کو گندم دینی ہے, تو اتنے چاول اور اتنے گندم کی وہ قیمت بھی دے سکتا ہے. صحیح. اسی طرح کسی پر زکوٰۃ لازم ہے, جیسے 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ لازم ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں راشن ڈلوا دوں, چاول ہے, آٹا ہے, گندم ہے, اس طرح گھر کا دیگر راشن ہے, تو وہ راشن خرید کر وہ بھی ڈلوا سکتا ہے, یوں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی, مگر یہ ہے کہ مالک بنانا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. سر, اگر چوری کا مال لا کے اگر ہم کو دیتا ہے, ظاہر سی بات وہ سستے میں دیتا ہے, کیا ہم اس سے خرید کے ہم اس کو بیچ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ان کو معلوم ہے کہ وہ چوری کا مال ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ چوری کا مال ہے. چوری کے مال کے متعلق تو یہ حکم ہے کہ اگر آپ کا ظن غالب بھی ہے کہ سامنے والا جو سامان ہمیں بیچنے کے لیے آیا ہے وہ چوری کا سامان ہے, تو اس سے قطعی طور پر خریدنے کی اجازت ہی نہیں, اس سے خرید نہیں سکتے. اور کنفرم ہے کہ چوری کا مال ہے تو اس صورت میں بھی اس سے خریدنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے,
جی ایک اور کال چلائی. کفریہ وساوس پر کب پکڑ ہوتی ہے یہ پوچھنا میں نے. کفریہ وساوس پر کب پکڑ ہوتی ہے؟ دیکھیے ایک تو انسان کے ذہن میں خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں. بعض اوقات جیسے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو خیالات آتے ہیں، یا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ذہن میں ویسے ہی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات سوچتے سوچتے اللہ عز و جل کی ذات کے متعلق خیالات آتے ہیں، بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق، بعض اوقات شریعت کے متعلق خیالات آتے ہیں. تو جب تک تو یہ خیالات ہیں، جب تک وسوسہ ہے، یعنی مراد یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے مگر آپ اس کو جھٹک رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ہے وہ کفریہ بات، اور آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے، آپ کے ذہن میں وہ خیال تو آ رہا ہے مگر آپ کا دل اس کو تسلیم نہیں کر رہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر تو یہ وسوسہ ہے. کوئی کسی طرح کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی کفر کا حکم نہیں لگے گا. کفر کے حکم کی صورت اسی وقت ہوگی کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی کفریہ خیال آیا اور آپ نے اس کو پختہ کر لیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اسی بات کو اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لیا کہ ہاں جو بات میرے ذہن میں آئی ہے حقیقت میں ایسی ہی ہے، اسی کو اپنا نظریہ بنا لیا، اسی کو اپنا جو ہے وہ عقیدہ بنا لیا، تو ایسی صورت میں پھر یہ کفر کی صورت ہوگی. ٹھیک ہے. تو کچھ میسیجز بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. اسلامی بہن کا سوال ہے، کیا مخصوص ایام میں اسلامی بہن کھانے کا درود دے سکتی ہے؟ مطلب یہ کہ ختم جو پڑھا جاتا ہے، فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو ایام مخصوص ہیں تو کیا وہ پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے جب فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اصالِ ثواب کیا جاتا ہے، تو اس میں جو عمومی ایک طریقہ ہے اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے، جو آیات طیبات ہیں ان کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایام مخصوصہ میں عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے. ہاں اگر فاتحہ دلانی ہی ہے اور یہ خود ہی فاتحہ دینا چاہتی ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہ کریں. اس کے علاوہ جو دیگر کلمات طیبات ہیں جیسے کلمہ طیبہ ہے، درود پاک ہے، دیگر اوراد و وظائف ہیں، وہ پڑھ کر ان کا اصال کر دیا جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کیا اسلامی بہن ہاف آستین پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں ہاف آستین پہن کر اگر تو مراد یہ ہے کہ ہاف آستین پہنی ہوئی ہے اور بازو کا جو بقیہ حصہ ہے وہ کسی بھی دوسرے کپڑے سے چھپایا ہوا بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عورت کا جو پورا بازو ہے یہ اعضائے ستر میں شامل ہے، نماز پڑھتے ہوئے اس کا چھپانا ضروری ہے. ہاں اگر بازو تو آدھے ہیں مگر اوپر کوئی ایسی چادر وغیرہ لپیٹی ہوئی ہے کہ جس سے وہ بازو چھپ گئے اور دوران نماز وہ ظاہر بھی نہیں ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح اسلامی بہنوں کی نماز سے ہی متعلق سوال ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے کچھ بال نظر آ رہے تھے، دوران نماز معلوم نہیں ہوا، بعد میں پتہ چلا، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں بال جو ہیں وہ بھی اسلامی بہن کے جو بال ہیں وہ بھی اس میں اعضائے ستر میں شامل ہیں، تو اس میں اگر چوتھائی حصہ نظر آ رہا تھا اور مکمل نماز میں ہی نظر آتا رہا، اگرچہ وہ ایک رکن کی مقدار بھی نظر آئے، جب بھی نماز کے فساد کا حکم ہوگا اور پوری نماز میں ہی نظر آتا رہا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہی ہیئت تھی اور اسی ہیئت میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو اب نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی دونوں ہی کے نماز سے متعلق احکام اگر سیکھنا ہو تو امیر اہل سنت کی اسلامی بھائیوں کے حوالے سے بھی کتاب موجود ہے اور اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی. اسلامی بھائیوں کی نماز وہ اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں، نماز کے احکام، اور اسلامی بہنوں کے لیے جو خاص طور پر کتاب ہے جس میں دیگر بھی ان کے احکام جو اسلامی بہنوں کے ساتھ خاص ہیں، تحریر ہیں، موجود ہیں، وہ اسلامی بہنوں کی نماز. یہ دونوں کتابیں الحمدللہ امیر اہل سنت کی تصنیفات میں شامل ہیں. مکتبۃ المدینہ سے آپ ان کو خرید بھی سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net یہاں سے آپ اس کو فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے دارالافتاء اہل سنت، جو کہ اینڈرائڈ کے لیے بھی ہے اور ایپل وغیرہ کے لیے بھی ہے، آپ وہاں بھی جو بک لائبریری ہے اس سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو اس کتاب کو، دونوں ہی کتابوں کو گھر میں رکھیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. مفتی صاحب کی بار کرنا عرض ہے کہ اب سردیوں میں نیچے اور اوپر لباس کے جو ہے وہ سویٹر پہنے جاتے ہیں، تو سویٹر کی آستین اگر لمبی ہو تو کیا اس کو فولڈ کر سکتے ہیں؟ جی حضرت، روزانہ ہی سلسلے میں سردیوں سے متعلق کوئی سوال آ ہی جاتا ہے، سردی کی آمد ہے. سویٹر سے متعلق اوپر بھی پہنتے ہیں، نیچے بھی پہنتے ہیں، فولڈ کا حکم؟ دیکھیں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے نیچے پہنا جاتا ہے تو نیچے پہننے میں اگر اس کو فولڈ کیا جائے
تو وہ والی کراہت جو کراہت تحریمی کپڑا فولڈ کرنے کی جو کراہت تحریمی ہے وہ یہاں پر لازم نہیں آئے گی. اچھا، اس کے علاوہ بعض لباسوں کی ہیئت ہی ایسی ہوتی ہے، بعض سویٹر ہیں، اسی طرح جیکٹس وغیرہ ہوتی ہیں، ان کی جو ہے وہ ہیئت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو پہنا ہی اس طرح جاتا ہے، اس روز بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے. کسی کو اوپر کی طرف فولڈ کر کے پہنا جاتا ہے، کسی کو نیچے کی طرف فولڈ کر کے پہنا جاتا ہے، تو اس صورت میں کراہت تحریمی لازم نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے میسج کے اندر کہ موزے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، موزے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اب موزے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو اون وغیرہ کے موزے اور ایک جو ہے وہ چمڑے کے موزے ہوتے ہیں. چمڑے کے موزے کے جو ہے وہ الگ احکام بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ ان پر مسح کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے، سردیوں کے دنوں میں وہ استعمال بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیا اگر فرض کی تیسری رکعت اونچی آواز میں پڑھی، جہر کیا اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، تو کیا سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا اگر وہ سری نماز تھی؟ تیسری رکعت کے حوالے سے سوال ہے. یعنی دیکھیں، حکم شرعی یہ ہے کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر رہا ہے، جیسے امام نماز پڑھا رہا ہے، تو اب امام جب نماز کی ادائیگی کرے گا، جیسے نماز ہے ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، یعنی سری نماز ہے، تو اب اس پہ لازم ہے کہ یہ قرات سری کرے. یعنی پہلی رکعت میں بھی سری قرات کرے گا، دوسری رکعت میں بھی سری قرات کرے گا، اور جو تیسری رکعت ہے اس میں بھی اگر سورہ فاتحہ یہ پڑھتا ہے تو سری قرات کی صورت ہی ہوگی کہ سری قرات کی صورت میں ہی سورہ فاتحہ پڑھے گا. اس کو جہر کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اگر اس صورت میں یہ جہر کرے گا، یعنی تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں اس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس میں جہر کیا، یہی سوال ہے. جی تیسری رکعت میں جہر کیا تو کیا حکم ہے؟ سجدہ صاحب ہوگا. اصل میں جو تیسری اور چوتھی رکعت کی جو قراءت ہے وہ فرض نہیں ہے. یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرے اور یہ رکوع میں چلا جائے، ایسا بھی کر سکتا ہے. یہ مسئلہ تھوڑا دیکھنے والا ہے، تو اگلے سلسلے میں انشاءاللہ اس کو شامل کر لیں. ٹھیک ہے. پھولوں کی فصل کا بھی عشر ادا کرنا ہوتا ہے. پھول ایک تو گھروں میں باغیچے ہوتے ہیں، ایک فصل کے طور پر باقاعدہ اگائے جاتے ہیں، باقاعدہ فصل کے طور پر اگائے جاتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ عشر کی ادائیگی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. عشر کے احکام اگر ہم سیکھنا چاہیں، کن کن چیزوں پر عشر ہے اور کس انداز سے عشر ہوتا ہے، کیا کیا طریقہ کار ہے، کہاں دے سکتے ہیں، تو ہمارے سلسلے بھی الحمدللہ اس پر موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ مکتبۃ المدینہ کا بہت ہی پیارا رسالہ عشر کے احکام، المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا تصنیفی ادارہ ہے اس کی طرف سے اس کو لکھا گیا ہے، عشر کے احکام. آپ اس رسالے کو حاصل کیجئے. بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، اس کام سے ان کا تعلق ہے، ان کو دیجئے، یا خود آپ ایسا کام کرتے ہیں تو آپ خود خریدیے، پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے کام سے متعلق بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی. اور یہ اپلیکیشن جو کہ کچھ دیر پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا، دارالفتاء اہل سنت کی، اس کے اندر بھی یہ رسالہ موجود ہے. اس کا آپ یہاں پر لنک بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں. اس اپلیکیشن کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. جیسے اب ہمارا یہ سلسلہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، الحمدللہ روزانہ ہی سلسلہ ہوتا ہے. اتوار کے دن احکام تجارت سلسلہ پیش کیا جاتا ہے، اور بھی دارالفتاء اہل سنت کے جو مفتیان کرام ہیں ان کے شرعی احکام سے متعلق سلسلے آتے رہتے ہیں. ان تمام کے جو مدنی گلدستے ہوتے ہیں، کلپس ہوتے ہیں، جو سوال جواب کی صورت میں ہوتے ہیں، اس اپلیکیشن کا حصہ ہوتے ہیں. اور آپ وہاں جا کر موضوع وائز ان جو ہمارے مدنی گلدستے ہیں مفتیان کرام کے، ان کو سن سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ضروری کتابیں، ویسے تو بہت ساری کتابیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں، المدینۃ العلمیہ میں اس پہ کام کیا گیا ہے، لیکن جو فقہ سے متعلق، سیرت سے متعلق جو ضروری کتابیں ہیں، قرآن پاک سے متعلق کتب ہیں، وہ بھی الحمدللہ اس اپلیکیشن کا حصہ ہیں. آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ آپ کو کتب بھی دیکھنے کا موقع ملے گا. اسی طرح دارالفتاء اہل سنت الحمدللہ ملک بھر میں اس کی شاخیں ہیں، تو کہاں کہاں اس کی شاخیں موجود ہیں، کانٹیکٹ نمبر کیا ہیں، کن نمبرز پر کال کر کے آپ ملک اور بیرون ملک سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی اپلیکیشن میں ملیں گے. دیگر بھی بہت ساری معلومات الحمدللہ اس اپلیکیشن کا حصہ ہیں. خود بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے، دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ ثواب ملے گا. آج 25 صفر المظفر ہے، تو اگر اس دن کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 25 اسلامی بھائیوں کو ہم اس دن کے اندر، بعد میں بھی انشاءاللہ ترغیب دلانی ہے، لیکن آج کی رات اور کل کا دن
25 सफर मुजफ्फर को हम 25 इस्लामी भाइयों को इंशाल्लाह अपने जानने वालों को इस एप्लीकेशन की तरगीब दिलाएंगे, उनको डाउनलोड करवाने की इंशाल्लाह उनका ज़हन बनाएंगे, तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें भी हासिल होंगी, इल्म दीन फैलेगा, उसका हिस्सा हमें भी इंशाल्लाह हासिल होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। हैदराबाद से माजिद बात कर रहा हूँ। मेरे को ये पूछना है, जैसे मेरे को अपना मकान फिक्स पे देना है, तो उसके हिसाब से जैसे वो 5 लाख रुपए एडवांस दे रहा है और मैं उसके हिसाब से किराया कम कर रहा हूँ, 3,000 रुपए जैसे कर रहा हूँ, तो ये सही है या गलत है? जी, ज्यादा एडवांस कम किराया, देखिए इसकी शरई तौर पर इजाज़त नहीं है। ठीक है। कि एक तो ये सूरत होती है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सामने वाला 10 लाख रुपए ले लेता है और कहता है ठीक है मैंने 10 लाख रुपए आपसे ले लिए, आप मेरे मकान में रहते रहिए, जब मैं 10 लाख रुपए आपको वापसी कर दूंगा तो फिर आप मकान मुझे वापस कर दीजिएगा। वो भी गलत सूरत है। ठीक है। और इस सूरत की भी शरई तौर पर इजाज़त नहीं है कि एडवांस जो है वो ज़्यादा ले लिया जाए और नॉर्मल जो किराया, मिसाल के तौर पर किराया मकान का 10,000 रुपये है, आमतौर पर जो किराया जिस जगह पर ये मौजूद है वहाँ 10,000 रुपये किराया है। अब इन्होंने 2 लाख की जगह 10 लाख रुपये एडवांस ले लिया और किराया 1,000 या 2,000 रुपया कर दिया, तो इसकी शरई तौर पर इजाज़त नहीं है कि सूद ही की एक सूरत में शामिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। एक और कॉल चलाइए। मैं हरिपुर सरबेला से बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, मुफ्ती साहब से ये पूछना है कि जो कटिंग सरकारी तौर पे पैसों की होती है, मसलन पे में, तो वो एक्स्ट्रा अगर उसमें बंदा कटिंग कराए वो जायज है कि नहीं जायज? सैलरी में से कटिंग होती है, ये जैसे जीपी, जैसे जीपी फंड वगैरह होता है, डीएसपी फंड होता है, इस तरह दूसरे कई किस्म के फंड वगैरह होते हैं कि जो सरकारी मुलाजिम है उसकी सैलरी में से, जैसे मिसाल के तौर पर 1,000 रुपया कटता है, ठीक है, 1,000 रुपये इसकी सैलरी में से कटता है, 1,000 रुपया गवर्नमेंट साथ जमा करती है और फिर इसके लिए उसको बैंक में रख दिया जाता है, ठीक है। और फिर जब इसकी मुलाजमत खत्म होती है फिर उसको इसकी वो वाली रकम भी मिल जाती है जो इसकी तरफ से जमा हुई थी, ये गवर्नमेंट ने जमा करवाई थी, और मजीद इसके ऊपर जो है वो सूद लगकर भी मिलता है। ठीक है। तो इसमें तो खैर कोशिश ये करनी चाहिए कि जो खत्म करवा सकता है इसको वो खत्म करवा दे। ठीक है। अब इसको बढ़ाने की इजाजत शरई तौर पर नहीं होगी। जो इनकी अपनी रकम कटती है वो इनकी अपनी जाती है, जो गवर्नमेंट जमा करवाती है वो भी इन्हीं की सैलरी का हिस्सा होता है। ठीक है। हाँ, जो जायद रकम इनको मिलेगी, जैसे मिसाल के तौर पर 60 साल एज हो गई और अब इन्होंने जॉब छोड़ दी, यानी जॉब मुलाजमत की मुद्दत पूरी हो गई, अब अगर इनको 5.5 लाख रुपया वहां से मिला, इनको पता है कि 5 लाख रुपया तो वो था जो मेरी सैलरी से कटा था और गवर्नमेंट ने जमा करवाया था, वो तो इन्हीं का है। ठीक है। मजीद जो ऊपर 50,000 रुपया मिला है तो वो अगर ये लेते हैं तो किसी जरूरतमंद को जो ज़कात का मुस्तहक हो उसको दे दें। अव्वलन खत्म करवा दें जी, कोशिश करें। यानी उमूमी तौर पर सरकारी इदारों में ऐसा हो नहीं पाता, यानी खत्म करने की जरूरत होती नहीं है, बहुत सारे इदारों में मुमकिन भी होता है, और ये कि इनका जो सवाल था वो बढ़ाने का था, तो बढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। ठीक है। और जहां मुमकिन है वहां कोशिश की जाए, एप्लीकेशन दी जाए और कहा जाए कि जो बैंक वाले मामलात हैं वो सेविंग अकाउंट्स के जरिए ना किया जाए, करंट अकाउंट में रखा जाए, और जो रकम गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वो दुरुस्त है, वो तो इनकी सैलरी का हिस्सा ही होती है। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। एक और कॉल चलाइए। ज़कात अदा की है लेकिन ज़कात का तकरीबन 2,000 बनती है, या मैं वो एक को दे दूं या लहदा दूं? 2,000 ज़कात बनती है, एक ही को दें अलग अलग लोगों को दें? देखिए इसमें तो इस चीज़ को मद्देनजर रखना ज़रूरी है कि जब आप ज़कात देने के लिए जा रहे हैं, ज़ाहिर है ज़कात की जो अदायगी शरीयत ने मुकर्रर की है वो इसी मकसद के लिए मुकर्रर की है कि जो मुस्तहक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। अगर आप समझते हैं कि 2,000 रुपये आपके पास है, आपने 2,000 या 2,500 ज़कात देनी है, और आप समझते हैं कि इस शख्स को अगर मैं 500 रुपये दे दूंगा या 1,000 रुपये दे दूंगा तो इसकी ज़रूरत भी पूरी नहीं होगी, तो इस सूरत में बेहतर यह है कि एक ही शख्स को दे दिए जाएं। ठीक है। तो सवाल यह है कि क्या मुअज्जिन और इमाम साहिब की फैमिलीज जो हैं वो मस्जिद की जो रिहाइश गाहें हैं उनको दी गई हैं, उनमें रह सकती हैं या सिर्फ इन्हीं को रहना होगा? देखिए जो भी जैसे मुअज्जिन है या इमाम है, उम्मीद तौर पर मस्जिद के अंदर, मस्जिद की बाउंड्री वाल के अंदर जो रिहाइश वगैरह होती है वो इनको रहने के लिए दी जाती है। तो इनके ज़ेरे कफालत जो लोग हैं, जैसे मुअज्जिन है, उसकी वालदा उसके साथ रह रही हैं, या उसकी बहन है, या उसके जो है वो बच्चों की वालदा है, तो जो भी ज़ेरे कफालत हैं उनको रहने की इजाज़त होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। एक और कॉल चलाइए। मैं मुनीर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि नस्वार या सिगरेट से वुजू रहता है या नहीं? निस्वार खा ली या
سگریٹ پی لیا. دیکھیے نسوار رکھی ہے یا سگریٹ وغیرہ کا استعمال کیا ہے تو ان دونوں ہی صورتوں میں وضو تو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے. مگر چونکہ نسوار کا استعمال کریں گے پھر بھی منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے. اگر بدبو والی نسوار نہ بھی ہو تو اس کے ذرات منہ میں رہتے ہیں، اور سگریٹ استعمال کریں گے تو اس میں بھی منہ میں بدبو وغیرہ پیدا ہوتی ہے. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ دوبارہ وضو کر لیا جائے. اگر وضو نہ بھی کیا جائے تو اب جب نماز کے لیے جائیں یا ذکر اللہ کرنا ہے یا تلاوت کلام پاک کرنی ہے تو اس صورت میں منہ کو اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے، مسواک کر لی جائے یا کسی بھی طریقے سے منہ کو صاف کر لیا جائے تاکہ بو دور ہو جائے. ٹھیک ہے. نماز تو سبھی کو پڑھنی ہے لیکن جو پڑھ رہے ہیں ان کو ان چیزوں سے پرہیز ہی کرنا چاہیے کہ ہر نماز مسجد میں جائیں گے تو مسائل ہوں گے. کیا گلوز پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، گلوز دستانے پہن کر نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بھی پہن سکتی ہیں، اسلامی بھائی بھی پہن سکتے ہیں. جی ایک اور کال چلائیے. محمد نجیب رضا عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ، قبول اللہ شریف، ضلع پاک پتن سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ دارالفتاء اہل سنت بہت ہی اچھا ہے. الحمدللہ عز وجل ہمیں اس سے بہت ہی فقہی مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں. تو میرا دارالفتاء اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہوتی ہے، تو اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کیا پڑھے؟ جزاک اللہ آپ کی حوصلہ افزائی کا، اور خاص طور پر جب جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کی طرف سے حوصلہ افزائی ملتی ہے یا اساتذہ کی طرف سے تو اور ہی خوشی حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. حکم دعائے قنوت. دیکھیے دعائے قنوت واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ جیسے انہوں نے بیان کیا. اب کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو دعائے قنوت کی جگہ کوئی بھی دعائے معصورہ، یعنی جو دعا قرآن مجید میں موجود ہے یا احادیث طیبہ میں موجود ہے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس مقام پر یعنی جب وطر کی ادائیگی کی جاتی ہے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ سورت ملانے کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں. اس مقام پر جو بھی دعا پڑھی جائے گی اس کو دعائے قنوت ہی کہا جائے گا. جو خاص دعا ہے وہ اگر کسی کو نہیں آتی، بہتر تو یہ ہے کہ وہ یاد ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں آتی تو دعائے معصورہ پڑھی جا سکتی ہے. اللہم اغفر لی یہ پڑھا جا سکتا ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھی جا سکتی ہے. یا کوئی بھی دعائے معصورہ یاد ہو وہ پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ دعائے قنوت کے قائم مقام ہو جائے گی اور واجب ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسکول میں قرآن شریف پڑھانے کا سب سے پہلے پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں بچے جوتے پہن کے آتے ہیں، ان کو وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسکولوں میں اسلامیات کا پیریڈ ہے، اسلامیات کی بکس میں آیات کریمہ بھی ہوتی ہیں، کیا حکم ہے؟ ہاں یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دینیات کا پیریڈ ہے یا قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے پڑھانے کا پیریڈ ہے وہ سب سے پہلا ہوتا ہے تاکہ بچے آئیں اور اسی وقت وضو وغیرہ ان کا ہو تو اسی وقت قرآن مجید فرقان حمید پڑھا دیا جائے. دیکھیے یہ بات ہے کہ اگر تو بچے بڑے ہیں یعنی بالغ بچے ہیں تو ایسی صورت میں اگر دیکھیں شوز وغیرہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات اسکولوں میں، تو اب آ کے شوز پہلے اتاریں گے پھر قرآن پاک پڑھیں گے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو کوشش یہی ہونی چاہیے، جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ادب آداب بچوں کو سکھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سب سے ایک سوال تو ان کا ہے وضو کا، تو جو نابالغ بچے ہیں ان پر تو وضو لازم نہیں ہے مگر ان کو بھی وضو سکھانا چاہیے، ان کو بھی یہی بتانا چاہیے کہ آپ با وضو ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ لگائیں. ٹھیک ہے. جو بچے بالغ ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ وضو کر کے قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ لگائیں. اگر ان کا وضو نہیں ہے تو وہ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے. بقیہ اب دوسری بات یہ رہ گئی کہ ادب آداب کے حوالے سے تو ظاہر بہتر یہی ہے، ادب بھی یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جب پڑھیں تو شوز وغیرہ جو بھی ہے اس کو اتار لیا جائے. بہرحال اگر پیریڈ پہلا ہو یا درمیان کا ہو یا آخری اور بچے بالغ ہیں تو وضو کرنا ہوگا. بالکل وضو لازم ہے. نہیں کہ ہم تو اسکول میں پڑھ رہے ہیں. جی بالکل ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ وضو کرنے کے لیے جائیں گے شوز اتاریں گے وقت لگ جائے گا، ان چیزوں کو پھر نہیں دیکھا جائے گا. اسکول انتظامیہ کو بھی اہتمام کرنا چاہیے. اسکول انتظامیہ کو اہتمام کرنا چاہیے. پھر یہ تو انہوں نے خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے پیریڈ کے متعلق پوچھا ہے. جیسے آپ نے بتایا جیسے کہا کہ دینیات ہے اسلامیات ہے، اس کا جب پیریڈ ہوتا ہے اب چاہے وہ پہلا ہو چاہے تیسرا ہو یا چوتھا ہو، اس میں جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس میں ہوتی ہیں، چلے کم از کم اتنا طلبہ کو سمجھا دیا جائے کہ جس کا وضو نہیں ہے
وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت ہے اس حصے کو چھو نہیں سکتا، اس کے جو پیچھے والا حصہ ہے اس کو چھو نہیں سکتا، کم از کم اتنا ان کو سمجھا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ترغیب دلائی جائے۔ اور مسجد اسکول کی جو انتظامیہ ہے ان کو بھی چاہیے کہ اسکول میں جہاں واش روم بنتے ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو وضو خانے بھی بنائے جائیں تاکہ وضو کیا جا سکے، چاہے دینیات کا پیرو ہو یا ویسے کوئی استحبابی طور پر وضو کرتا ہے، سنت کی نیت سے کرتا ہے، تو وہ بھی کرنے کے لیے اس کو آسانی حاصل ہو۔ تو انشاءاللہ یہ کرنے جائیں گے، جو انتظامیہ کے افراد اس میں کوشش کریں گے، اچھی نیت کریں گے، تو انشاءاللہ ان کو اس کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اصل میں ہمارے ہاں جو ہے وہ سکولز وغیرہ ہیں، اس میں عمومی طور پر یہ دیکھا گیا کہ ثانوی حیثیت دی جاتی ہے، ثانوی بھی نہیں، اس سے بھی تھوڑا آگے جا کر ہی حیثیت دی جاتی ہے، یعنی مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں، پڑھانے والے بھی مسلمان ہیں، انتظامیہ بھی مسلمان ہیں، مگر اسکولوں کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو بہت بیکورڈ رکھا جاتا ہے، بہت بیکورڈ رکھا جاتا ہے اسلامی دینی تعلیمات کو بالخصوص۔ تو ظاہر ہے بچہ جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو بچے کی یہاں پر تربیت ہوتی ہے، تو تمام جتنے بھی اسکولز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ سرکاری اسکولز ہوں، تو دین کی تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دے کر اور جو قرآن مجید فرقان حمید کو مد نظر رکھتے ہوئے، احادیث طیبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو طریقہ کار ان کا زندگی گزارنے کا تھا، وہی تعلیمات، وہی اصول و ضوابط جو ہے وہ بچوں کو ابتدا سے ہی سکھانے چاہیے، تاکہ بچے کو جب ابتدا سے ہی سکھایا جائے گا تو اس کو یہ تو پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ جو شخص مسلمان ہو اس کے عقائد و نظریات کیا ہونے چاہیے اور اس کو اپنی زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے۔ ابتدا سے ہی اس کو سکھائیں گے تو اس کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک میسج جو ہے وہ 2-3 دن سے موصول ہو رہا ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، 4-5 ماہ سے 4-5 ماہ عمر ہو چکی ہے، والدہ کا دودھ نہیں پی رہا، تو کیا حل ہے؟ تو اس کے لیے آپ روحانی جو ہمارے سلسلہ ہے روحانی علاج، اس سلسلے میں یا تو میسج کیجیے یا دعوت اسلامی کے جہاں پر بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، اسٹال لگتے ہیں، آپ وہاں رابطہ کیجیے یا کال کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی اس کا لنک موجود ہے، ان ذرائع سے آپ اس مجلس سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وظیفہ بتایا جائے گا، کوئی تعویذ دیا جائے گا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے میں فقط شرعی مسائل ہی بتائے جاتے ہیں۔ ایک مزید کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی چلائیں۔ مسجد کے ساتھ جو مکان ہوتا ہے نا امام مسجد کے لیے، اس کو کرائے پہ دے دیا، کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ امام مسجد کا مکان کرائے پر دے دیا، کئی مساجد میں دیکھا ہے۔ مکانات کی صورت الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات تو جیسے مسجد کے احاطے کے اندر ہی مکانات وغیرہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ایک وقف کی صورت ہوتی ہے، ان کو یوں کرائے پر نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد انتظامیہ کو کوئی شخص مکان پیش کرتا ہے یا بنا کے دیتا ہے یا رقم دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ رقم مجھ سے لے لیں، مکان تعمیر کر لیں، اب چاہے آپ یہاں امام صاحب کی رہائش رکھیں، اگر امام صاحب کی رہائش یہاں پہ آپ نہیں رکھتے، اگر آپ کرائے پہ دینا چاہیں تو کرائے پہ بھی دے دیں، تو اگر اس طرح کی کیفیت ہوگی تو پھر کرائے پہ دینے کی اجازت ہوگی۔ آخری میسج کہ وضو کے بعد دوسرا کلمہ شریف جب پڑھتے ہیں تو اس وقت کئی لوگ آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں، کئی انگلی اٹھاتے ہیں، کیا دونوں ہی درست ہیں یا دونوں غلط ہیں؟ طریقہ کار جو درست طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے اور انگلی بلند کی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ حضور 25 صفر المظفر ہے، چند منٹ ہیں ہمارے پاس، تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم امام اہل سنت کے اصال ثواب کے لیے اس دن میں کیا کیا عمل کر سکتے ہیں؟ کیا صرف کھانا کھلانا ہی ہے یا کچھ اور بھی اعمال ایسے ہیں جن کو اپنا کر ہم امام اہل سنت کو اس کا ثواب اصال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، عمومی طور پر تو یہی ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں زیادہ رائج ہے، وہ یہی رائج ہے کہ کھانا کھلا کر ہی عمومی طور پر اصال ثواب کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے بالکل کھانا بھی کھلائیں گے، چاہے وہ شرعی فقیروں کو کھلا دیں، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو کھلا دیں، چاہے محلے داروں کو کھلا دیں، مسلمان کو کھانا کھلانا، مسلمان کو پانی پلانا، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اس پر بھی ثواب ضرور ملے گا، اس کا بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ تو جو سب سے بہتر صورت ہے وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے جو تعلیمات قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، ایک وقت ایسا ہوتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا، حضور علیہ السلام پر آ کر ارشاد فرما دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم،
کہ آج کے دن تمہارے دن کو مکمل کر دیا۔ پھر یہ طریقہ کار رائج رہا۔ احادیث طیبہ میں اس کا ذکر ہے کہ جب دین اسلام کی تعلیمات مٹنا شروع ہوتی ہیں، اس میں خرابیاں آنا شروع ہوتی ہیں، تو ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجتا ہے، ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخص کو بھیجتا ہے جو آ کر مسلمانوں کے لیے ان کے دین کی تجدید کرتا ہے، اور اس کا مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ اور اس کا وہ احسان وہ اسی اعتبار سے ہے، وہ عقائد و نظریات کی بھی اصلاح کرتا ہے، وہ مسائل شرعیہ کی بھی اصلاح کرتا ہے، وہ اخلاص و احسان کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ جب وہ اتنے سارے احسانات ان کے پاس ان کے ہم تک پہنچتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی انہی چیزوں کو مزید آگے لے کر چلیں، اور ان چیزوں کو آگے لے کر جب ہم جائیں گے تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہوگا کہ ان کی تعلیمات کو آگے پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے سلسلے کے بیچ میں یہ کہا کہ اپلیکیشن جو ہے اس کی ترغیب دلائی جائے، تو یہ علم کی ترغیب دلانا ہوگی۔ اسی طرح امام اہل سنت علیہ الرحمہ کے بارے میں جو رسائل ہیں، انہوں نے جو عقائد و نظریات بیان کیے، انہوں نے معاشرے کی جن جن خرابیوں کی اصلاح کی، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے جو ہے وہ اس کو کتابی صورتوں میں پیش کیا ہوا ہے۔ مختلف طرح کے رسائل موجود ہیں، اصلاحی رسائل بھی موجود ہیں، عقائد و نظریات کے حوالے سے بھی موجود ہیں، ہر طرح کے رسائل موجود ہیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسلمانوں پر دینی لٹریچر جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پہنچایا جائے، اور اس کو پہنچا کر پھر امام اہل سنت علیہ الرحمہ کو اس کا اصحال ثواب کیا جائے۔ جیسے لنگر رسائل کا جیسے سلسلہ دعوت اسلامی میں ہے، ایک طریقہ کا رائج بھی ہے، تو یہ لنگر رسائل کا سلسلہ جو ہے وہ کیا جائے، تاکہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات عام ہوں، ان کے قلب کو سکون بھی ملے گا، اور اصحال ثواب بھی اسی کا کیا جائے۔ ہم نے جو یہ سلسلہ کیا یا ناظرین نے دیکھا، اس کا بھی ثواب اصحال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اصحال ثواب میں کیا تو جا نیت سکتا کرتا ہوں، امید ہے کہ دیگر ناظرین بھی کر لیں گے۔ جو ہمارا مدنی عملہ ہے مفتی صاحب، انشاءاللہ ہم سب نیت کرتے ہیں کہ اس سلسلے کا ثواب بھی امام اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات ہیں، ان شعبہ جات میں سے ایک بہت ہی پیارا شعبہ جامعۃ المدینہ، جہاں کے عالم کورس کروایا جاتا ہے اسلامی بھائیوں کے لیے الگ سے، اس کے شاخیں موجود ہیں اسلامی بہنوں کے لیے الگ سے۔ اسی جامعۃ المدینہ کی جو مرکزی شاخ ہے، مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، یہاں پر الحمدللہ سیرت اعلی حضرت کو عام کرنے کے لیے، آپ کی تعلیمات کی معلومات کے لیے الحمدللہ ایک مقابلے کا انعقاد کروایا گیا طلباء کرام کے درمیان، کہ جس میں الحمدللہ بیانات کے بھی مقابلے ہوئے، اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے اشعار جو ہدایت بخشش میں موجود ہیں اس کے حوالے سے بھی مقابلوں کا اہتمام ہوا، اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت سے متعلق یا جو حفاظ ہیں ان کی جو منزلیں ہیں ان کی جو مقابلے الحمدللہ کروائے گئے۔ اور اس سب کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو اس دن کی یاد منائی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کی طرف ترغیب بھی دلائی جائے۔ تو الحمدللہ یہ مقابلوں کا سلسلہ جاری رہا۔ جو فائنل مقابلے ہوئے اس کو الحمدللہ چند دن پہلے اس کا انعقاد کیا گیا، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم یعنی 25 صفر المظفر کے دن اس کو پیش کرنے کی نیت کی گئی۔ تو انشاءاللہ عز و جل کل صبح 8 بجے پاکستانی اوقات کے مطابق آپ اس سلسلے کو دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ آج الحمدللہ 25 صفر المظفر ہے، اور ایک بہت ہی پیارا سلسلہ آپ کئی دن سے مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، فیضان اعلی حضرت، انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی آج آخری سلسلہ ہوگا۔ اس میں جو ایک سیگمنٹ تھا ذوق نعت، اس کا فائنل بھی دیکھ سکیں گے۔ اور آج یہ سلسلہ الحمدللہ بڑی دھوم دھام سے منعقد کیا جا رہا ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے صحن میں، الحمدللہ اس کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اذان عشاء ہوگی، اور تقریباً 7:45 بجے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے عرس اعلی حضرت کے حوالے سے جلوس رضا کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ یہ سلسلہ دیکھ سکیں گے۔ اور یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ عز و جل کل امید ہے کہ مدنی چینل پر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، آپ اس کو بھی دیکھیے۔ اور جامعۃ المدینہ کا جو سلسلہ انشاءاللہ صبح 8 بجے براہ راست پیش کیا جائے گا، اس میں کیا ہوگا آئیے آپ اس کا ہم آپ کو تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ حفظ آیات پر مقابلہ ہوگا 18ویں پارے کا 12واں رکوع۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات۔ یہ سیگمنٹ قرآن پاک کو خوبصورت طریقے سے پڑھنا حسن قراءت کے حوالے سے ہے۔ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى۔ اب وقت
پہنچا ہے عرس رضا کا۔ دعوت اسلامی کے بہت ہی پیارے شعبے جامعۃ المدینہ نے ایک شاندار اہتمام کیا، جس میں حسن قرات کے مقابلے، آیات کے حفظ کے مقابلے، مدنی اشعار کی تکرار کے مقابلے، مقابلہ اشعار میں حاضر شاعری کے بارے میں کی جائے، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ جو ہے ان کا مکمل ذکر نہ کہلائے۔ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ من هو امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی وما هي تعریف؟ الامام المجدد احمد رضا خان البریلوی القادری ولد رحمه الله تعالی في الهند في مدينة بریل۔ قد اتانا في الاخبار عن النبي المختار افضل الاذكار لا اله الا الله۔ یہ مقابلے چلتے رہے اور اب وقت آ چکا ہے فائنلز کا۔ گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے۔ امام اہل سنت کی کیا شان ہے، شاعر لکھتا ہے نا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اگلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سبحان اللہ، یقین مانے مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں زندگی بھر کہتے ہیں جن کے گیت گاتے رہے، جن کے کلام پڑھتے رہے، جن کی یاد میں اور جن کے عشق رسول کو سن کر آنسو بہاتے رہے، آج بالکل ان کے قریب موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور نبی پاک کے سچے عاشق کے قرب کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، آقا کے عشق میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں تڑپنے والا دل عطا فرمائے۔ اللہ اعلیٰ حضرت کے صدقے سرکار پر فدا ہونا نصیب فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر واری واری ہونا نصیب فرمائے۔ کوئی سیکھے ان سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کیسے ہوا جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ٹوٹ کر کیسے کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت میرے آقا سے تو محبت کرتے ہی تھے، نبی پاک کے در کے کتوں کا تذکرہ کس ادب سے کرتے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں نا، خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا، خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نہ لاؤ افغاں ہم کو۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، یعنی شعر کا مطلب تو سمجھیے کہ مجھے مدینے کے کتوں کے آرام میں خلل کا ڈر ہے، ورنہ کیا مجھے زور سے رونا نہیں آتا، میں اس لیے دربار رسالت میں زور زور سے نہیں رو رہا کہ کہیں مدینہ شریف کے جو سگ ہیں ان کی سما خراشی نہ ہو جائے، ان کی سما